ایک بار ہم آئی تھنک 2008 کی بات ہے, گرمیاں تھیں اور لائٹ گئی ہوئی تھی اور یو پی ایس بھی ڈرین آؤٹ ہو گیا تھا, بند ہو گیا تھا یو پی ایس. تو اب جو میری فیملی تھی وہ اوپر والے پورشن میں رہتی تھی. اوپر والے پورشن میں آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں میں گرمی زیادہ فیل ہوتی ہوتی ہے, سردیوں میں سردی زیادہ. ایگزیکٹلی. تو میں نے امی کو کہا میں کہ نیچے جا رہا ہوں, میں نیچے یو پی ایس وغیرہ چل رہا ہوگا تو میں نیچے جا کے لیٹ جاتا ہوں. اب جیسے ہی اچھا جو ہماری سیڑھیاں تھیں نا وہ ایک سمجھ لیں پیشو تھا جس میں آپ کا آسمان پورا وہ کھلا ہوا آپ کو نظر آتا تھا. ہم جیسے ہی نیچے اتر رہے ہیں تو میں نے اپنے بھائی کو کہا, میں کہا وہ دیکھو وہ ایک عورت بیٹھی تھی صوفے پہ, مجھے لگا چاچی بیٹھی ہیں. میں نے اسے بھائی کو کہا, میں کہا یار وہ دیکھ وہ چاچی بیٹھی ہیں تو میں دروازے کے پیچھے چھپتا ہوں تو ہم ان کو ڈراتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب میں دروازے کے پیچھے جب چھپا, 1 منٹ گزرا, 2 منٹ گزرا, 3 منٹ, 5, 10 منٹ گزر گئے, کسی کی آواز نہیں آئی کہ کون, کیونکہ وہ سیڑھیاں اس طرح کی تھیں جب اگر ہلکا سا بھی آپ پیر رکھتے تھے وہ سیڑھی اسٹیل کی تھی تو وہ کوئی قسم کی آواز جو تھی نا وہ نکالتی تھی. جب ہم اندر گئے عورت غائب. وہ چاچی نہیں چڑیل تھی, عورت غائب تھی. جو عورت ادھر کھڑکی سے دیکھی تھی وہ بیٹھی ہی نہیں ہوئی تھی. میں بڑا حیران ہوا اور میں نے پھر جا کے ناک کیا چاچی کا دروازہ. میں نے کہا آپ اب کنفرم کر لینا. ہاں, میں کہا آپ بیٹھی تھیں ابھی ادھر باہر؟ کہتی نہیں. اور سو رہی تھی وہ, کہتی تم نے مجھے سوتے ہوئے کیوں اٹھایا؟ میں کہا اللہ کی قسم کوئی بیٹھا ہوا تھا ادھر صوفے پہ. کہتی نہیں کوئی بھی نہیں تھا. میں کہا میں نے خود دیکھا. میں اس ٹائم پہ اوبیسلی ینگ ایج تو گھر والوں کو لگ رہا تھا شاید میں کچھ چیزیں بنا رہا ہوں, جہاں جھوٹ بول رہا ہوں, یا اسٹوری میکنگ ہو رہی ہے. لیکن پھر جب انہوں نے کسی کو بلایا پڑھائی کرنے کے لیے وہاں پر گھر پہ, تو انہوں نے جب یہ سارا انسیڈنٹ میں نے ان کو بتایا, ان قاری صاحب کو, تو انہوں نے کہا یار بچہ ٹھیک بول رہا ہے, بچہ جھوٹ نہیں بول رہا, چیزیں ہیں گھر میں. یعنی 2 دفعہ آپ کے ساتھ ایک گھر پہ آپ کے انسیڈنٹ ہو چکا تھا اور کوئی گھر والا میری بات نہیں مان رہا تھا. تو پھر اس گھر کو چھوڑ دیا. اس گھر کو چھوڑ دیا اور جب چھوڑ کے ہم ایک دوسری سوسائٹی میں شفٹ ہوئے تو پہلے 1 سال تو کچھ بھی نہیں تھا, لیکن دوسرے سال وہاں پر بھی چیزیں پھر سٹارٹ ہو گئی تھی, جس میں آپ کو بیٹھے بٹھائے 2-2:30 بجے رات کو نا کوئی جس طرح چل رہا ہوتا ہے نا تو ایک گھسیٹنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. تو باہر واضح طور پہ اس طرح لگتا تھا جیسے کوئی گھسیٹ کے پیر نہ چل رہا ہے. کیونکہ سوال تو یہ ہے نا کہ آپ نے گھر کو چھوڑ دیا, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن گھر کو چھوڑنے کے بعد بھوت پریت نے آپ کو چھوڑا یا نہیں؟ ہاں چھوڑا یا نہیں. اب اس کی جب کافی ریسرچ وغیرہ کی تو ایک چیز ہوتی ہے انفیسٹیشن. انفیسٹیشن ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کے پاؤں کے ساتھ اگر کوئی چوئنگم لگ جاتی ہے نا تو آپ جہاں پر بھی جائیں گے نا تو چوئنگم آپ کے پاؤں کے ساتھ ہی لگی رہے گی جب تک آپ اس چوئنگم کو پکڑ کے پاؤں کی جوتی سے آپ اس کو الگ نہیں کریں گے. یہ چیز ہوتی ہے. تو چیزیں بھی کچھ اسی طرح ہی تھی, مطلب کوئی آتا تھا پڑھائی کرتا تھا, چیزیں پیچھے ہوتی تھیں ٹیمپرریلی, پرماننٹ اس چیز کا کوئی سولوشن نہیں تھا. تو جب میں نے اپنے بھائی کو بتایا, میں نے کہا یار کوئی باہر چل رہا ہے, تو اس نے مجھے ڈانٹ دیا. اس نے کہا یار تم کیا, تمہیں یہی چیزیں ساری وہ ہو رہی ہوتی ہے. تو کہنا چپ کر کے سو جاؤ. میں سو گیا. پھر جیسے تیسے رات گزاری. پھر میں نے صبح امی کو بتایا, کہتی ہیں کہ بیٹا تمہیں تو چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں, مجھے تو کسی بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں باہر سے, اور میں تمہارے ابو کو یہ کہہ رہی تھی کہ یار کون ہے باہر جا کے دیکھیں. تو تمہارے ابو ڈر گئے تھے. تمہارے ابو نے کہا تھا کہ یار نہیں جانا, دروازہ بند ہی رہے گا. بعد میں پھر ہمیں وہ بھی گھر چھوڑنا پڑا. ہم سیم سوسائٹی میں ہم تیسرے گھر شفٹ ہوئے. تیسرے گھر جب شفٹ ہوئے تو ہم جب اسٹور روم میں اپنا سامان سارا رکھ رہے تھے تو وہاں پر اسٹور روم میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی نہ کوئی ایک نقش کبڈ کے ساتھ نا ہمیں لگا ہوا دکھا. ہم نے اگنور کیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں, ہم نہیں چھیڑتے, ہم اسٹور روم لاک کر دیتے ہیں. اب ہم نے جب لاک کیا نا, اب اوبیسلی لبیبہ جب آپ سو رہے ہوتے ہو تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اس طرح کر کے کوئی آپ کے ساتھ آ کے بیٹھا ہے, وہ بیڈ تھوڑا سا نیچے جاتا ہے, میٹرس اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ نیچے جاتا ہے. اب میں سو رہا ہوں, اگر تو بھی آپ کی آنکھ نہیں لگی پھر. ہاں ایگزیکٹلی, میں سو رہا ہوں اور مجھے ایسے باقاعدہ فیل ہوا ہے جیسے ایک وزن پڑا ہے بیڈ پہ, اور میں نے ابھی کروٹ نہیں لی, میری بیک ہی ہے اس طرف. تو جیسے ہی میں نے کروٹ لی ہے تو کسی نے گرین دوپٹہ جو تھا کسی عورت نے پہنا ہوا تھا وہ باہر چلی جاتی ہے کمرے سے. مجھے لگا شاید امی آئی ہوں گی. تو میں اٹھا,
15 منٹ بعد 15-20 منٹ بعد نوک کیا اپنی امی کا دروازہ. انہوں نے کھولا. اب انہوں نے براؤن دوپٹہ پہنا ہوا تھا. میں نے کہا آپ نے گرین دوپٹہ پہنا ہوا تھا؟ کہتی نہیں. میں کہا آپ میرے کمرے میں آئی تھی؟ کہتی نہیں. میں کہا پھر میرے کمرے میں کون آیا تھا؟ کہتی مجھے نہ ڈرائی جاؤ. تو کہتی تم اس طرح کی باتیں کر کے مجھے کیوں ڈراتے ہو؟ میں کہا اللہ کی قسم کوئی میرے ساتھ آ کے بیٹھا ہے, بیڈ باقاعدہ نیچے ہوا ہے, اور جب میں کروٹ لی ہے تو صرف مجھے اس کی بیگ دکھی ہے اور وہ دروازہ باقاعدہ ٹھک کر کے بند ہوا ہے. میں کہا میں پاگل تو نہیں ہوں نا؟ مجھے یہ چیزیں اگر فیل ہو رہی ہیں یا میں دیکھ رہا ہوں تو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ آپ تھیں یا نہیں تھیں, ہاں یا نہ میں بس جواب دیں. تو نے کہا نہیں تھی. میں کہا پھر کون آیا تھا میرے کمرے میں؟ اب آج رات کو سوتے مجھے بھی ڈر لگے گا. نہیں, یہ میرے خیال سے لبیبہ یہ چیزیں تب تک آپ کو نقصان نہیں دیتی جب تک آپ بلا وجہ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑی نہ کرو. لیکن اگر کوئی چیز اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی ہے تو اس کی بھی تو کوئی ریزن ہو سکتی ہے. ریزن بالکل یہ تھی, جب ہم نے پتہ کروایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جو پہلے لوگ یہاں پر رہتے تھے تو وہ تعویذات وغیرہ کا استعمال کافی زیادہ کرتے تھے, جس کی وجہ سے جو نیگیٹو اینٹیز ہوتی ہیں وہ وہاں پر چکر لگاتی ہیں, کیونکہ اوبیسلی جہاں پر اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ کلام پڑھا جائے وہاں پر اچھی چیزیں آتی ہیں, جہاں پر برے اعمال کیے جائیں یا کوئی اس طرح کا عمل کیا جائے برا, وہاں پہ نیگیٹو اینٹیز جو ہیں وہ زیادہ آتی ہیں. تو یہ چیزیں پھر ہوئی تھی. پھر ہم نے پورے گھر میں پانی کا چھڑکاؤ کروایا تھا اور الحمدللہ اب چیزیں جو ہیں وہ کافی حد تک سٹیبل ہیں. کبھی اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا دوبارہ اس دن کے بعد.